نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ ود حافظ محمد حسن رضا۔ پچھلے موضوع میں ہم نے دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت لینے پر بات کی تھی۔ آج ہم عورت جو ہے جس سے اگر شادی کی اجازت نہ لی گئی ہو تو اس کے پاس قانونی چارہ جوئی کے لیے کون سا طریقہ کار موجود ہے، اس پر بات کریں گے، جس کے لیے ہمیں فیملی قانون کا سہارا لینا ہوگا۔ فیملی رولز میں رول ہے 6، جس کا سب رول ہے 5، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کے لیے عورت سے یا ثالثی کونسل سے اجازت حاصل نہیں کرتا تو وہ سزا کا موجب ہوگا، اور اس نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہوگا جس کے لیے اسے 1 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلی بیوی جو ہے وہ بذریعہ کونسل عدالت میں استغاثہ فیملی لاز کے تحت دائر کرتی ہے، جس میں وہ یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ میرے خامد نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی ہے، اور اس کے لیے اس نے نہ مجھ سے اجازت لی ہے اور نہ ہی اس نے ثالثی کونسل میں کوئی درخواست گزاری جہاں سے اسے اجازت ملی ہے۔ ایسی صورت میں اس نے کیونکہ ارتکاب جرم کیا ہے، قانون کو توڑا ہے، تو ایسی صورت میں اسے سزا ملنی چاہیے، جس پر عدالت جو ہے وہ اس شخص کو بذریعہ سمن نوٹس طلب کرتی ہے اور جواب دہی کے لیے اسے وقت دیتی ہے، جس میں وہ شخص اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اگر تو اس نے کوئی اجازت نامہ حاصل کیا ہے تو وہ عدالت میں پیش کرتا ہے۔ اس اجازت نامے کے تحت اگر اس نے شادی کی ہے جو جائز اور قانونی ہے اور اسے ثالثی کونسل نے عطا کیا ہے، تو ایسی صورت میں استغاثہ جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے اور اسے خارج کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہتا ہے اور عدالت میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس شخص نے نہ تو عورت سے ہی دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت طلب کی اور نہ ہی اس نے باقاعدہ طور پر ثالثی کونسل میں جا کر درخواست گزاری جہاں سے اسے دوسری شادی کرنے کے لیے اجازت ملنا تھی، تو ایسی صورت میں عدالت اسے 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ عائد کرتی ہے۔ اس میں رقم کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن زائد از زائد یعنی زیادہ سے زیادہ رقم جو ہے وہ 5 لاکھ روپے تک ہوگی، اور 1 سال تک کی سزا جتنی عدالت مناسب قرار دے وہ اسے قید کی سزا سنا دیتی ہے۔ جس کے بعد جو پہلی بیوی ہے وہ اس بنا پر کہ اس نے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کی ہے، تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنے کی حقدار ٹھہرتی ہے، اور وہ عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اس میں کیونکہ شرعی لحاظ سے قانون ہمارا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے، اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ ایک شخص جو ہے وہ شادی دوسری نہیں کر سکتا۔ اسلام نے فرمایا ہے کہ 4 شادیاں کرنے تک کی اجازت ہے، لیکن کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ زیادہ تر ہندوازم سے متاثر ہے، اور ہندو جو قوانین ہیں ان میں اور عیسائی قوانین جو ہیں ان میں اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ کوئی بھی شخص
दूसरी शादी का तसव्वुर भी कर ले। तो इन्हीं बातों से मुतासर होकर हमारी जो औरतें हैं वो इस बात के लिए ज़्यादा मुसर होती हैं, इसरार करती हैं कि शादी एक ही होनी चाहिए। हालांकि जो अल्लाह ताला ने कवानीन नाफ़िज़ फरमाए हैं उनमें हमारे लिए बेहतरी ही बेहतरी है। 4 शादियों तक इस वजह से इजाज़त दी गई है कि आने वाले वक्त में, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि क़यामत के करीब ये निशानी होगी, यानी कुर्बे क़यामत की ये निशानी होगी कि औरतों की तादाद बढ़ जाएगी और मर्दों की तादाद कम हो जाएगी। तो ये जो हमारा मौजूदा सिस्टम चल रहा है इसके तहत बच्चों की शादियां करना नामुमकिन होता जा रहा है। अगर हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी उसमें फ़लाह होगी और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हम इस्लाम के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम दुनिया में भी नाकाम हैं और आखिरत में भी हमारी नाकामी होगी। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम है जिससे हम रूगर्दानी नहीं कर सकते, उसके लिए हमने आपको जो कानून है वो बयान कर दिया है कि औरत जो है वो बज़रिया अदालत 1 साल तक की सज़ा दिलवा सकती है और 5 लाख रुपए तक जुर्माना आयद करवा सकती है। इसके अलावा वो तनसीख निकाह की डिग्री भी हासिल कर सकती है। इसमें एक और चीज़ भी मैं बयान करता चलूँ कि अगर किसी शख्स ने दूसरी शादी पहली शादी छुपाने के बाद की है तो जो दूसरी औरत है वो भी इस बात पर अदालत में तनसीख निकाह की डिग्री के लिए दावा दायर कर सकती है कि इसने पहली शादी छुपाने के बाद या पहली शादी को छुपा कर मुझसे शादी की है। ये था हमारा आज का मौजू। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आइंदा नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम।